ہمارے یہاں بہت سارے سیدھے سادے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ایک محض دنیا داری عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ خیال بن گیا کہ ووٹ دینا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ دینے میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی ذہن بن گیا کہ ووٹ کے بدلے میں نوٹ لے لیا جائے امیدواروں سے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ محض ایک دنیا داری معاملات ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اپنے ووٹ کی شرعی حیثیت ہے۔ اہل علم نے، اکابرین نے ووٹ کی شرعی حیثیت کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اپنے ووٹ کی شرعی اعتبار سے 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1 شہادت اور گواہی ہے۔ جسے ہم ووٹ دیتے ہیں گویا کہ ہم یہ شہادت اور گواہی دیتے ہیں کہ یہ امیدوار بہتر ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، خیر خواہ ہے، مفید تر ہے، یا جتنے امیدوار ہیں ان میں سب سے زیادہ بہتر اور خیر خواہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ ووٹ شہادت کا درجہ رکھتا ہے، اور شہادت کے جو احکامات قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے وہ ووٹ پہ لاگو ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، یعنی جب گواہی دینے کی ضرورت ہو تو اللہ کے لیے گواہی دینا لازم اور ضروری ہے۔ گواہی کا چھپا لینا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہگار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَن كَتَمَ شَهَادَةً، جس نے گواہی کو چھپایا اذا دعی علیہا، یعنی ایسے وقت میں جب گواہی دینے کے لیے اس کو بلایا گیا، یعنی گواہی دینے کی ضرورت تھی، کانا کمن شہید بالزور، تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی۔ تو یہ ووٹ جب گواہی کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ ووٹ ہم جسے بہتر، خیر خواہ، امانت دار، دیانت دار سمجھتے ہیں اسے ووٹ دینا لازم، واجب اور ضروری ہے۔ باوجود کسی عذر کے ووٹ کا نہ دینا یہ جرم ہے، اللہ کے نزدیک گناہ ہے، یہ شہادت اور گواہی کے چھپانے کے برابر ہے۔ سب سے بہترین گواہ حدیث کے اندر بیان کیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہادہ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یاتی بالشہادہ، بہترین گواہ وہ ہے جو خود آگے بڑھ کر کے اپنی گواہی دے، قبل ان یسألہا، اسے گواہی کے لیے بلائے جانے سے پہلے خود آگے بڑھ کر کے وہ اپنی گواہی دے۔ تو بہترین ووٹر وہ ہے، بہترین ووٹ دینے والا وہ ہے جو خود اپنی ووٹ آگے بڑھ کر کے دینے کی کوشش کرے اور ایسے امیدوار کو دے جو امانت دار ہو، جو دیانت دار ہو، جو خیر خواہ ہو، جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرے۔ ایسے لوگوں کے حق میں ووٹ دینا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ ووٹ شہادت کی، تو یہ ووٹ شرعی اعتبار سے گواہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ اچھی سفارش اور بری سفارش کا اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ اور صلہ دیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کو اچھی سفارش میں حصہ ملے گا۔
یعنی اس کی اچھی سفارش سے جس بندے کو اقتدار نصیب ہوا، پھر وہ اقتدار میں آنے کے بعد جتنے بھی اچھے اور بھلائی کے کام کریں گے ان کا ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں اللہ درج کریں گے، اور جو بری سفارش کرے گا تو برے کاموں کا وبال ان کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جو برے لوگوں کی سفارش کرے گا تو برے لوگوں کے برے کاموں کا وبال ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اس لیے ووٹ دینے سے پہلے غور و فکر کرنا ہے کہ ہمارا یہ ووٹ شرعی اعتبار سے سفارش کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھے آدمی کی سفارش کریں گے تو ان کے اچھے کاموں کا صلہ اور بدلہ آپ کو بھی ملے گا، اور اگر برے لوگوں کی سفارش کرتے ہوئے اگر آپ نے ووٹ ڈالا تو جتنے وہ غلط کام کریں گے، جتنے وہ ظلم کریں گے، جتنے وہ عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے۔ ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، یعنی جب ہم ووٹ دیتے ہیں، تیسری حیثیت کیا ہے؟ وکالت کی ہے۔ گویا کہ ہم جسے ووٹ دیتے ہیں، گویا کہ ہم ملک کے اجتماعی معاملات میں اس کو اپنا رہبر، نمائندہ اور وکیل بناتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے قوم کا نمائندہ بنایا، رہبر بنایا، یا قوم کا مقتدی بنایا، امام بنایا، اور اس قوم میں اس سے بہتر اللہ کا پسندیدہ بندہ موجود تھا جو امانت داری، دیانت داری، خیر خواہی اور مفید تر چھوڑ کو کسی نے ذاتی منفعت کی وجہ سے یا مادی فائدے کی وجہ سے کسی اور کو نمائندہ بنایا، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد خان اللہ، خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخان جمیع المسلمین، کہ اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی، اس نے تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں پوری سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اپنا ووٹ ڈالنا ہے کہ ہمارا یہ ووٹ وکالت ہے، اور یہ ووٹ ہم جسے دے رہے ہیں، جس امیدوار کو دے رہے ہیں، گویا کہ ہم اسے ملک کے اجتماعی معاملات میں اپنا رہبر اور وکیل تجویز کرتے ہیں، اور اس کے اچھے برے کاموں کا ذمہ داری بھی ہم اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ووٹ کی تین حیثیتیں ہوئی، نمبر ایک شہادت اور گواہی کے، نمبر دو سفارش کے، نمبر تین وکالت کے۔ اور ان تینوں حیثیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ پوری امانت داری، دیانت داری، سمجھداری، عقل مندی، ہوشیاری اور غور و فکر کر کے اپنا ووٹ صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہے۔ یہ ان تینوں حیثیتوں کا تقاضا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے ووٹ کی ایک اور حیثیت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ تو اس اعتبار سے جو امیدوار بہتر ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، خیر خواہ ہے، اسے ووٹ دینا لازم اور ضروری ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے امیدوار غلط ہے، رشوت خور ہے، بدنیت ہے، اقتدار کی حرص و ہوس میں مبتلا ہے، ان میں کوئی دیانت دار اور امانت دار نہیں ہے، ایسے موقع پر اس عذر کی وجہ سے ووٹ نہ دینا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ بلکہ ان میں جو سب سے بہتر ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جو ان میں کم نقصان پہنچانے والا ہے، یعنی سب سے کم ظالم ہے۔ امیدوار میں بھی بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں، تو ان میں جو نیچے درجہ کا ظالم ہے
اس کے حق میں ووٹ دینا لازم ہے۔ کیوں؟ یہ نقصان تو پہنچائیں گے لیکن کم پہنچائیں گے دوسرے امیدوار کے مقابلے میں، اس لیے ووٹ تو ہر حال میں دینا ہے، لیکن ان لوگوں کو دینا ہے یا تو وہ امانت دار ہے یا تو ظالم تو ہے لیکن اور امیدوار کے مقابلے میں کم ظالم ہے، تو اس کم ظالم کو دینا ہے۔ اس لیے پیسوں کے چکر میں بعض لوگ ووٹ بیچ دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں اور ظالم کو ووٹ دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بعد میں اگر وہ جیت گیا تو پھر جو غریب قسم کے جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، تو اس ظلم کا گناہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے سفارش کی ہے ان کو۔ تو اس لیے اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، ووٹ استعمال کریں، جو محلے میں لوگ ہیں ان کو بتائیں، سمجھائیں اور ان کو صحیح وقت پر ووٹ دینے کہیں۔ ایسا نہ ہو کہ محلے میں کچھ لوگ ووٹ دینے سے رہ جائے، ہر ایک کو وقت پر ووٹ دلوائے، پیسوں کے ذریعے سے اپنے ووٹ کو نہ بیچیں، یہ امانت ہے۔ اس لیے یہ پیغام پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں نے پہنچایا۔ یہ عمل کرنا یہ معاشرے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہر ایک بندہ کوشش کرے